اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اسٹڈی کریں گے، اور اس آیت کو آیت البر بھی کہتے ہیں۔ آج کا لیکچر خاصا امپورٹنٹ ہے، تو آپ سب نے کافی دھیان سے اس کو سننا ہے، کیونکہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس نے کامل اسلام جو ہے وہ لے لیا اور بہت ساری بھلائی سمیٹ لی۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ اللہ جل شانہ اس آیت میں جو ہے وہ نیکی کا کنسیپٹ بتا رہے ہیں۔ یہود کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بیت المقدس کے مغربی کونے کو لیے ہوئے تھے کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، اور نصارہ جو تھے وہ مشرقی کونے کو لیے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نے وہاں پہ بیٹھ کے اعتکاف کیا تھا، تو وہ اس سائڈ کو جو تھا نا وہ اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کو کر لو، یعنی کہ صرف اور صرف ریچولز جو ہے وہ پورے کر لو تو تم لوگ یہ سمجھو کہ تم لوگوں نے نیکی ادا کر لی، تم لوگوں نے اپنا حق ادا کر لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ نیکی کی جو اصل روح ہے وہ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ نیکی ہے کیا، بھلائی کہتے کس کو ہے، ایمان کہتے کس کو ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں کو مانے، ان پر ایمان لائے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے نیکی یہ ہے کہ مجھے مانو، میرے اوپر ایمان رکھو کہ تمہارا ایک رب ہے۔ آج کل ایتھیزم جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ جو سارا سب کچھ ہے ہمارے ارد گرد، یہ ایک فزیکل فینومینا ہے، بس سائنس ہے، خود سے ہی بنا ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو مجھے مانو، پہلے مان لو کہ تمہارا ایک رب بھی ہے، تمہارا ایک خالق ہے، تمہارا ایک پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یوم آخرت کو مانو۔ یہ بھی مانو کہ تمہیں ایک دن جواب دہ ہونا ہوگا، جو کچھ اس دنیا میں تم لوگ کر رہے ہو ایک نہ ایک دن تمہیں ان سب چیزوں کا جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہو کے تم اپنے رب کے آگے، یعنی تم ایسے ہی نہیں للٹپ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے یہ دنیا کے، جس کو جو مل گیا ہے وہ کھاتا جائے اور کسی کے ساتھ ظلم ہے وہ کرتا جائے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا جائے۔ اللہ جل شانہ یعنی کہ اس کو دنیا کو بنا کے جو ہے وہ کہیں سائڈ پہ بیٹھ کے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے یوم آخرت رکھا ہے، اس دن جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو حساب دینا ہوگا، جس نے جو اچھا کیا اس کو اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا، جس نے برا کیا اس کو اس کے برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی کتابوں پر، اللہ جل شانہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان پر ایمان لائے، اور اس کے رسولوں پر، اس کے نبیوں پر۔ والنبیین کا جو ورڈ آیا نا، اس میں رسول بھی ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر ایمان لائے، اور ان پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی شریعتوں پر بھی ایمان لائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طریقہ کار لے کر آئے ہیں ہمارے لیے، ہم اس کو فالو کریں، ہم اس کو دل سے مانیں، ہم اس کو ہی ہدایت کا سورس سمجھیں، اور اپنی فلاح اسی میں سمجھیں کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہم اسی کو فالو کریں گے تو ہماری جو کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہماری جو اپنی عقل جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ اس میں تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سنت طریقہ ایسا کیوں ہے، اس میں یہ بات کیوں آئی ہے، یہ نہیں، اپنی عقل سمجھ کو پیچھے چھوڑ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہم اس کو فالو کریں۔ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں نیکی یہ ہے۔ اب آگے کیا ہے ذرا وہ سنتے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور مال کی محبت میں اپنا مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حبی ہی، یہ جو ہی کی جو ضمیر ہے نا، یہ جو پروناؤن ہے نا، یہ اللہ کی محبت کی طرف بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد، اور مال کی محبت بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یا وہ مال کی محبت ہوتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ دونوں میننگز اس چیز کے ہو سکتے ہیں، یعنی مال کی محبت کے باوجود وہ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ ثواب کس صدقے کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس صدقہ میں
جسے تم صحت کے ساتھ اور بخل کے باوجود کرو. یعنی صحت کے اندر، صحت کی حالت میں تم جو صدقہ کرو، کیونکہ بیمار ہو گئے تو ہر کوئی کرتا ہے، ٹینشن پڑی پھر تو ہر کوئی صدقہ کر رہا ہے. تمہارے پاس صحت ہو، یعنی تم خوش ہو، اس حال میں تم صدقہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں بخل بھی ہو. یعنی مال دیتے ہوئے تمہارے دل کو جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنی سادہ زبان میں کہتے ہیں کھچ لگ رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب ایک بندہ ہے، اس کی سیلری 1 لاکھ ہے، وہ 1 لاکھ میں سے 1,000 دے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا خیر ہے، نکل جائے گا. آپ جس کی سیلری 5,000 ہے، وہ 5,000 میں سے 1,000 دے گا، اس کو تو تکلیف ہوگی نا. تو یہ صدقہ جو ہے یہ افضل ہے کہ تمہیں یہ بھی ہو رہا ہے کہ یار یہ والا مال نہ جائے میرا، اس سے میں اپنے پاس رکھ لوں تو اس سے میں اپنا کچھ کر لوں گی، کچھ کام میرا چل جائے گا اس سے. تو ایسا صدقہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. اور اب آگے مزید حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ سنیے گا. تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا ہو اور امید ہو، یعنی کہ تمہارے دل میں خواہش ہو کہ میں اس پیسے سے کچھ اپنا کام کر سکتا ہوں، یہ میرے کسی طرح کام آ سکتا ہے. وہ جو مال ہے جب تم صدقہ دو گے تو اس کا زیادہ جو ہے وہ زیادہ ثواب ہے. اور پھر مزید نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہیں ہونی چاہیے کہ جب جان ہلک تک آئے تو اس وقت کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ ساری زندگی جو ہے وہ انتظار کرتے رہو کہ جب میرا موت کا وقت آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ میں صدقہ کروں گا. اور اس ٹائم اکثر لوگ دیکھا گیا کہ اپنے مرنے کے ٹائم کہتے ہیں ہاں بھائی فلاں جو میری پراپرٹی ہے وہ فلاں ٹرسٹ کے حوالے کر دوں، فلاں فلاحی ادارے کو دے دینا، فلاں اس کو دے دینا. تو یہ طریقہ نہیں ہے. اب تو وہ آپ کی اولاد کا ہو چکا ہے، یعنی اب وہ فلاں کا نہیں، اب تو وہ فلاں کا ہو چکا ہے، آپ کی اولاد کا ہو چکا ہے. اب آپ اپنی اولاد کو غریب کر کے مر رہے ہیں. تو اپنی زندگی میں صدقہ کریں، اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ مستحقین کو دے کے جائیں، نہ کہ مرنے تک کا انتظار کریں. یہ جو ہے نا رویہ، یہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا. تو آئیے پڑھتے ہیں. وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال خرچ کرتے ہیں. کن پر خرچ کرتے ہیں؟ اب ذرا اس کی لسٹ آئی ہے، ذرا وہ لسٹ سننی ہے. سب سے پہلے کون ہے اس لسٹ میں؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر. اچھا، سب سے پہلے اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اور ہمیں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے ہے. ہم اوروں کو تو پھر دینے کو تیار ہے صدقہ، جو بھی ہم اپنا مال وغیرہ دینا ہو یا کچھ بھی ہو. مال میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، صرف پیسے ہی نہیں آتے، وقت آ جاتا ہے، حسن اخلاق آ جاتا ہے، اچھے بیہیویئرز آ جاتے ہیں، سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے. رشتہ داروں سے تو ہمیں ویسی پرابلم ہے، ہمیں اچھے نہیں لگ رہے. اور شیطان جو ہے وہ اس کا مین جو ہے وہ کام یہ ہوتا ہے کہ رحمی رشتوں کو کاٹنا آپس میں. تھوڑا سا اس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ہمیں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ نا اپنی ٹرمز کو ٹھیک کرنا ہے. آج کل 90% دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا، سننے میں آتا ہے بھائی جو ہے شادی کی دوسرے بھائی کو نہیں بلایا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپس میں بہن بھائیوں کے تنازع ہیں، زمینوں کو لے کر، کوئی بھی اور ایسے مسائل ہیں جو اس پہ، بچوں کے پرابلمس کو لے کر آپس میں جو ہے انہوں نے کیا ہے کٹ آف کیا ہوا ہے، اور قاعدے ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی. اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ٹینشنز دیکھتے ہیں، فائنینشیل ٹینشنز دیکھتے ہیں. ہماری زندگیوں میں پریشانی ہے اپنے ان گناہوں کی وجہ سے. کیونکہ ابو داؤد کی روایت ہے 4902، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع کیے رکھے، جیسے کہ ظلم زیادتی اور قطع رحمی ہے. یعنی ظلم زیادتی اور قطع رحمی یہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا، آخرت میں بھی سیو کر کے رکھے گا، بچا کے رکھے گا کہ ہاں اس کو آخرت میں بھی اس کو جو ہے نا اس بندے کو پوچھنا ہے. دنیا میں بھی اس بندے کو اللہ پاک جو ہے نا وہ ذلیل کر دیتے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم قطع رحمی کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق کاٹے ہوئے ہیں، ظلم زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیں، آخرت کی فکر تو ہم میں سے کچھ کوئی ہوگی نا، دنیا کی تو ہم سب کو ہے، دنیا کی تو ہم سب کو پڑی ہوئی ہے کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے. تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ایٹ لیسٹ دنیا میں تو اپنے آپ کو بچائیں نا، اگر اس کی ہم بہت زیادہ ہمیں فکر ہے، آخرت کی تو شاید تھوڑوں کوئی ہوگی. تو اس گناہ سے تو بچے نا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلقی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. آپ کو پتہ ہے ایک بار ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ 5983. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے. تو اس پر لوگوں نے کہا کیا ہو گیا یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، کہیں جانے لگے تھے، تو اس شخص نے آپ کی اونٹنی کی جو نکیل تھی وہ پکڑی ہوئی اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے. تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ دیتا رہ،
اور صلہ رحمی کرتا رہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چل اب میری اونٹ کی نکیل چھوڑ دے. یعنی اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی. یعنی وہ ٹینشن میں تھا وہ بندہ اور پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے. تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ ساری باتیں گنوائی ہیں. یعنی صلہ رحمی وہ عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. اور صلہ رحمی ہوتی کیا ہے اس پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 5991. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. یعنی آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, یہ صلہ رحمی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اچھا کریں, اگلا اچھا نہیں کر رہا تو ہم تو اب نہیں اچھا کریں گے, تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. اسی رشتہ دار کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے. جس نے آپ کو کاٹا ہے آپ نے اس کو جوڑنا ہے. جس نے آپ کو محروم کیا آپ نے اس کو عطا کرنا ہے. جس نے آپ کا دل دکھایا آپ نے اس کا دل جوڑنا ہے. یہ صلہ رحمی ہے. اور اس پر پھر نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے 2341. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے ستونوں کی شکل میں اگل دے گی. یعنی کہ بروز قیامت کہ زمین جو ہے وہ اپنے جو اس کے اندر جتنا سونا اور چاندی جو دفن ہوا ہے اس کو وہ اگل دے گی ستونوں کی شکل میں. تو قاتل آئے گا اور کہے گا کہ کیا اس کی خاطر میں نے قتل کیا تھا. یعنی اس ٹائم پھر اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اسی طرح رشتہ داری توڑنے والا آئے گا اور وہ کہے گا کیا اس کے سبب میں نے قطع رحمی کی تھی, کیا اس کے سبب میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ توڑا تھا, کیا اس کے سبب میں نے اپنے جو خونی رشتے ان کو چھوڑا تھا اس زمین کے ٹکڑے کی خاطر. اور حقیقت ہے یہ لوگ انہی چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ اپنے سگے بہن بھائیوں اپنے سگے رشتوں سے جو ہے وہ کٹ کر رہ گئے ہیں. اور میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں, دیکھیں صلہ رحمی میں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کون سے رشتہ دار, تو سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں آپ کے بیوی بچے آپ کا شوہر آپ کے والدین ہیں. یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہم باہر تو چلے پھر کر دیں گے, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمیں جو ہے وہ روا ہی نہیں ہے. بیویاں اپنے شوہروں سے جل کڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم شوہر کے ساتھ صلہ رحمی کریں, کیسے کریں. تو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے گھر سے سٹارٹ ہوگی نا, باہر تو بعد میں جائے گا سارا جو ہے وہ سرکل. گھر سے سٹارٹ کرنا ہے اس کو, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ہسبینڈ کو وائف کے ساتھ, پھر بچوں کے ساتھ, اور پھر جو ہے وہ اپنے اور جو آپ کے کزنس بنتی ہیں, چچا کے بچے ہو گئے, ماموں کے بچے ہو گئے, خالہ کے بچے ہو گئے, اس طرح کرتے 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 پھر ہم سب مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی رحم سے ہیں, یعنی اماں حوا کے رحم سے ہیں. تو ہم سب جو ہیں وہ آپس میں رحمی رشتے میں ہیں. یعنی کسی مسلمان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ قطع تعلقی نہ ہوئی ہوئی ہو, کسی مسلمان کے ساتھ ہمارا جو ہے کٹ آف ہوا ہے کسی بنا پر بھی, وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہم قطع رحمی کے اندر جا رہے ہیں. کسی مسلمان کے ساتھ بھی ہم 3 دن سے اوپر جو ہے اگر ناراضگی رکھتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے وہی بات ہے کہ اللہ اکبر, کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے ساتھ 3 دن سے اوپر جو ہے وہ تعلق توڑے رکھے. آگے بڑھتے ہیں. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. اچھا جی, رشتہ داروں کے بعد اگلا نمبر کن کا آ رہا ہے؟ یتیموں کا. صحیح بخاری کی روایت ہے 6005. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کے اشارے سے بتایا, یعنی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور جو درمیانی انگلی ہے اس کو کھڑا کر کے بتایا, تھوڑا سا اس کے درمیان فاصلہ تھا کہ میں اور وہ شخص اس طرح کھڑے ہوں گے, اتنے قریب ہوگا میرے وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا, کسی یتیم کی پرورش کرے گا, کسی کے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا, ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا. تو ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں جن کے والدین ان کے سروں پر نہیں ہوتے. اور اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہے, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا دل نرم ہو جائے. تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ, یہ وہ عمل ہے جو تمہارے دل کو نرم کرے گا. یعنی کہ کوئی شخص اگر چاہتا ہے نا کہ اس کا دل نرم ہو تو وہ یہ عمل کیا کرے. یہ یتیم کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ رحم جو ہے نا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے کہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے, اور نرم دل جو ہے وہ ہدایت قبول کرتا ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 2766. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 7 گناہوں سے بچو جو تباہ کر دینے والے ہیں. صحابہ نے پوچھا
اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شرک کرنا پہلے نمبر پہ، پھر جادو کرنا، تیسرے نمبر پہ ہے کسی کی ناحق جان لینا، چوتھے نمبر پہ ہے سود کھانا، پانچویں نمبر پہ ہے یتیم کا مال کھانا، چھٹے نمبر میں ہے لڑائی میں سے بھاگ جانا، اور ساتویں نمبر پہ ہے پاک دامن بھولی بالی عورت پر تہمت لگانا۔ آگے بڑھتے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نیڈز کو فلفل نہ کر سکتے ہوں، جو اپنی ضروریات زندگی جو ہے ان کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں، اپنے کھانے پینے، اپنے اوڑھنے پہننے کی چیزیں وہ اپنی سیلری سے یا اپنی انکم سے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتے، اور لوگوں سے بھی چمڑ کر نہیں مانگتے، لوگوں کے سامنے بھی جو ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی اس میں اپنا شرم اور اپنا لحاظ رکھتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے نا سادہ لفظوں میں سفید پوش لوگ۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان پر بھی اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو جامع ترمذی کی روایت سناتی ہوں 1969۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا اس طرح ہے کہ جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یعنی ان کے اوپر جو شخص خرچ کرتا ہے یا ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اور حدیث ہی کے الفاظ ہے یا پھر وہ آدمی اس طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، یعنی جو شخص مسکین یا بیوہ کی مدد کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ایسا ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھ رہا ہے اور رات میں عبادت کر رہا ہے، تھرو آؤٹ دا لائف، ہمیشہ آپ کی زندگی میں، کہ اس نے پورا دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہے اور رات جو ہے اس کی پوری عبادت میں جا رہی ہے، اتنا اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے جو ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ درجات بلند کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے سلام کو عام کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلام میں پہل کرنا، دوسرا ہے محتاج کو کھانا کھلانا، اور تیسری چیز ہے رات کو تہجد پڑھنا جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں۔ تو ہمیں اپنے جو ارد گرد مساکین لوگ ہیں، جو مساکین کا ورڈ نکلا ہے ساکن سے، یعنی جو اسٹیشنری ہوتا ہے نا کہ جو حرکت نہ کر سکے، یعنی یہ لوگ اتنا ان کے پاس نہیں ہوتا، ناکافی ان کے پاس ہوتا ہے، مطلب ان کے وسائل ناکافی ہوتے ہیں جس سے یہ اپنی جو نیڈس ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈنا ہے، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایسے لوگ کہاں ملیں گے، ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے، جب ہماری نیت ہوتی ہے نا تو ایسے لوگ پھر ہمارے سامنے آنے بھی لگ جاتے ہیں، اور ان کے گیٹ اپ سے بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس بندے کے پاس جو ہے وہ اتنا، اس کا جو مال ہے وہ اس کے ضروریات کو پورا نہیں کر رہا۔ تو ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنی ہے ان کے کہے بغیر، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے نہیں مانگتے، اپنی شرم سے اپنا جو لحاظ ہے ان کو غیرت آتی ہوتی ہے، یہ ان کی نشانی بتائی گئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ان کے کہنے سے پہلے جو ہے وہ دے دینا ہے۔ وابن السبیلی، اور وابن السبیلی سے مراد ہے مسافر، مسافروں پر بھی اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرنا، وہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی کے تعلق سے میں آپ کو جامع ترمذی کی روایت سناتی ہوں 1905۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں لازماً قبول ہوتی ہیں، بھلا کون کون سی ہیں وہ غور سے سننا ہے آپ سب نے۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں کی ہوئی بد دعا۔ ہاں جی، ماں کی دعا لگ جاتی ہے اور باپ کی بد دعا لگ جاتی ہے، تو مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا اور باپ کے اپنے بیٹے کے حق میں کی ہوئی بد دعا، یہ دعائیں لازماً قبول ہوتی ہیں۔ تو مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب ہم ادھر یہ کیا سمجھیں گے کہ مسافر ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہمارے ادھر تو جو اب ہمارا جو جس دور میں ہم ہیں وہاں پہ تو سفر جو ہے وہ بہت ایزی سی چیز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو پہلے کتنے مہینوں کا جو سفر تھا وہ اب چند گھنٹوں میں آ گیا۔ تو جب پرانے زمانے میں اگر ہم دیکھیں نا تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسافر جو ہوتے تھے وہ کس طرح کے جو کرائسس ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ سپوز لمبا سفر ہے، مہینوں اس پہ گزر جائیں یا سال گزر جائے بے شک، اور سفر کے دوران جو ہے وہ آپ کا کھانا ختم ہو گیا، آپ کی پینے کا جو سامان ہے وہ ختم ہو گیا، اب آپ ایسی کسی جگہ ہو جہاں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کے رحم و کرم پہ ہی آ گیا نا۔ آج کل کے دور میں مسافر کی مثال میں آپ کو ایسے سمجھاتی ہوں، تھوڑا اس سے جو ہے وہ بات ذرا واضح ہو جائے گی، کہ سپوز آپ کسی سفر پہ جا رہی ہیں اور سفر کافی لمبا ہے اور آپ کا کرایہ جو آپ کے پرس میں پڑا ہوا ہے، اب دوران سفر آپ کا پرس چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنے گھر جا سکیں، تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ گھر سے باہر ہے نا انسان، گھر کے اندر تو شیر ہوتا ہے، گھر کے باہر بندہ ڈھیر ہوتا ہے، اب باہر ہے بندہ، نہ کوئی پیسے ہیں پاس، نہ کوئی اور آپ کے پاس ہے کہ کس طرح میں، اب آپ اس ٹائم تو آپ لوگوں کے رحم و کرم پہ ہو کہ کوئی میری مدد کرے، کوئی مجھے دے دے، کم ایٹ لیسٹ میں گھر تو پہنچوں نا۔ تو مسافر جو ہے نا وہ اس سینس میں بہت زیادہ وہ ہے کہ وہ بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔
اور اس پر ایک اور چھوٹی سی چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مہمان کو بھی جو ہے وہ اس وابن السبیل والی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، کیونکہ مہمان بھی اپنے گھر سے باہر نکلا ہوتا ہے. کبھی آپ امیجن کریں کہ آپ کسی لمبے اس پر ہو، گھر سے باہر ہو، اور اب آپ کسی کے گھر بھی ہو، سپوز آپ کو کچھ چیزیں چاہیے تو انسان کو شرم آتی ہے، لحاظ ہوتا ہے کہ اگلے سے کیسے مانگے. تو یہ جو مہمان ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور ہمارا ادھر یہ حال ہے کہ کوئی گھر پہ گیسٹ آتا ہے تو سب سے پہلے کوئی کہے نا کیا بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمارا منہ بنتا ہے، اور تو بعد میں بنے گا، سب سے پہلے ہمارا منہ بن جاتا ہے. اب یہ آ گیا، اب اس کو کون دیکھے گا، اس کے پاس کون بیٹھے گا، یا اس کے لیے کیا کریں گے. دیکھیں مہمان جو ہے وہ اپنا جو ہے نا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب ہمارا ایسے آج کل کے دور میں مسافروں سے تو ہمارا ایسا ہماری ڈیلنگس نہیں ہے، ایسے لوگ تو ہمیں نہیں ملیں گے، لیکن گیسٹ وغیرہ تو ہمارے گھر آتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور جو اس طرح فرض کرے اپنے گھر سے نکلے ہوئے اور ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، یا کسی کو کوئی رستہ نہیں مل رہا، یا کسی کی جیب کٹ گئی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نیکی کا معاملہ کرنا ہے. کیونکہ اب جو روایت میں آپ کو سنانے والی ہوں صحیح مسلم کی، انتہائی رکت آمیز ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6682. نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ بہت سے غبار میں اٹے ہوئے غریب الوطن مسافر، یعنی کہ جو اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، یا جن کے پاس سپوز اپنی نیڈز جو اپنی فل نہیں کر سکتے، جو بے بس ہیں یا لاچار ہیں، لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، بہت سے غبار میں اٹے ہوئے غریب الوطن مسافر، بکھرے ہوئے بالوں والے، ٹھیک ہے، دروازوں سے دھتکار دیے جانے والے لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے. سمجھ آئی بات؟ کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں میں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. یعنی کہیں جاتے ہیں تو کسی محفل میں ہو تو ان کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور کسی محفل میں اگر موجود نہ ہو تو کوئی ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں، جیسے ہوتا ہے نا کوئی فیمس بندہ ہو اور وہ کسی محفل میں نہ آئے تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی فلاں بندہ نہیں آج آیا ہوا. تو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ اگر بیٹھے ہوئے بھی ہوں تو انہیں کوئی لفٹ نہیں کرا رہا، اور کسی جگہ نہیں آئے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا بھائی فلاں بندہ نہیں آیا. اچھا کسی جگہ رشتہ کرنا چاہے تو ان سے کوئی رشتہ نہ کرے، کہیں سفارش کریں تو ان کی کوئی سفارش قبول نہ کرے. یعنی بندوں میں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. سادہ لفظوں میں جیسے کہتے ہیں نا گرا پڑا بندہ، جیسے کوئی منہ لگانے والا نہ ہو، کوئی گھاس ڈالنے والا ہو. تو لوگوں کے آگے ان کا یہ ہے، اور اللہ کے آگے ان کا یہ مقام ہے کہ اگر اللہ پر وہ کسی بات پہ قسم ڈال دیں کہ کہہ دے کہ یہ کام میرا اللہ کرے گا، تو اللہ ان کی قسم کی لاج کرتا ہے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. پھر ان کا اللہ کے آگے یہ مقام ہے. فرش والوں کے آگے ان کا کوئی مقام نہیں ہے، اور عرش کا ایک ایک فرشتہ ان سے واقف ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ ہمیں دعا لینی ہے، اور ایسے لوگوں کی دلجوئی کرنی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے، اور ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں پہچان کروائے ایسے لوگوں کی، کہ ایسے لوگوں کی ہم مدد کر سکیں اور اتنی بڑی نیکی سمیٹ سکیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بھولے سے بھی اگر اللہ کے اوپر کوئی قسم کھا رہے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی جو لاج رکھ رہا ہے، اللہ ان کی قسم جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں کروں گا یہ کام، اب میں کروں گا، میرے اس بندے نے کہہ دی. آگے بڑھتے ہیں. والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر، یعنی کہ جو ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں بیگرز کہہ لیں، جو خود اپنے اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے منہ سے جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے. اچھا اس میں چھوٹا سا نا یہ ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں. تو پروفیشنل بیگنگ کو تو ڈسکریج کیا گیا اسلام میں، کہ جن کا پیشہ ہو لوگوں سے مانگنا، اس کو تو ڈسکریج کیا گیا. مگر اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو، مطلب تھوڑا بہت کوئی چیز دے دو. جیسے اگر کوئی مانگنے والا آیا ہے تو کوئی سیب پکڑا دیں اس کو کھانے کے لیے، کوئی بسکٹ کا پیکٹ پکڑا دیں. اس سے کیا ہوگا، اس کا محل تو نہیں چڑھے گا نا. ہم یہ ہو کہ میں اس کو بہت بڑی رقم دے دوں تو پھر وہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ ہاں بھائی یہ کام اچھا ہے، یہی کام ٹھیک ہے، مانگتا ہی رہوں گا نا. اس چیز سے منع کیا گیا. لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے. اگر انہیں منع کرنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے کر دیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بس اچھے اور نرم لہجے میں جو ہے ان کو منع کریں. یہ نہ کہ ان کو جھڑکنا شروع کر دیں. یہ جو ہوتا ہے نا جھڑکنا، میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جیسے لائک ہم کہہ دیتے ہیں کسی کو لائک چل ہٹ، اس طرح سے پیچھے ہٹو، اس طرح سے ہم جو غصے میں کہہ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جھڑکنا. اس چیز سے منع کیا گیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو کبھی نہ چھڑکو. اور جتنا ہو سکے، دیکھیے اب ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ سچویشن کے حساب سے کہ اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ سائل کی مدد اس انداز میں کریں کہ اس کو نا فائنینشلی سٹیبل کر دیں، تاکہ وہ اس کا نا معاش کا نظام چل جائے. اس کو کچھ ایسا کسی کام پہ لگا دیں، کوئی کاروبار، کوئی ایسا کام اس کو دے دیں تاکہ وہ اس چیز سے نکل جائے. یہ خیرات مانگنا، یہ جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، اس کام سے وہ بچ جائے.
اس کو فائنینشلی اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں. اس پر میں آپ کو ابو داؤد کی روایت سناتی ہوں 1641 کہ ایک انصاری نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک چھوٹی سی کملی ہے جس کو اوڑھ بھی لیتا ہوں اپنے اوپر اور نیچے بھی اپنے بچھا لیتا ہوں. تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کو لے کر آئیں میرے پاس. تو وہ لے کر آئے انصاری جو صحابی تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس کملی کو اٹھایا اور کہا کہ کون اس کے 2 درہم مجھے دے گا نا, 2 یا 3 درہم. تو ایک شخص نے خرید لیے. تو پھر آپ نے وہ 2 درہم جو تھے ان میں سے 1 درہم اس کو کہا کہ اس سے اپنے کھانے پینے کی چیزیں خریدو اور ایک سے جو ہے وہ کہا کہ اس سے کلہاڑا لے کر آؤ. تو پھر وہ جب صحابی کلہاڑا لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ان کو اس کے اندر دستہ جو ہے وہ ٹھونک کے دیا اور کہا کہ اب 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا, لکڑیاں کاٹنا, کمانا اور اپنا پیٹ پالنا, اپنا جو نظام ہے وہ چلانا. تو پھر وہ آئے جب انصاری صحابی تو اس کے بعد 15 دن کے بعد تو ان کو 10 درہم جو تھے انہوں نے کما لیے. تو پھر اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں کے سامنے مانگے اور قیامت کے دن تیرا چہرہ جو ہے وہ داغدار ہو, تیرے چہرے پر داغ ہو. یعنی کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ تو خود کما لے. تو نبی علیہ السلام نے اس کو فائنینشلی اسٹیبل کیا. یہ نہیں کہ اس کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ ہاں سب کے آگے جو ہے وہ در در مانگ رہا ہے, کبھی ایک سے مانگ رہا ہے کبھی دوسرے سے مانگ رہا ہے. اتنا اس کو کر دو کہ اس کا جو ہے وہ معاش کا نظام اس کا چل گیا. تو سائلین کی مدد ہمیں کچھ اس انداز میں کرنی ہے کہ کوشش کریں کہ وہ تھوڑے سے فائنینشلی اسٹیبل ہو جائیں. اور اگر وہ نہ کر سکے تو کچھ تھوڑا بہت یعنی ایک وقت کا سپوز کوئی کھانا ہو وہ دے دیں. کھانا ضرور کھلا دیا کریں. کھانا کھلانے کے جو ہے نا وہ بہت بڑا اجر ہے. اور جھڑکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ان کو بہت زیادہ انکریج کر دیں کہ وہ جو پروفیشنل بیکرز ہیں وہ کہیں کہ ہاں یہی کام ہم نے کرتے رہنا ہے. تو یہ سب چیزوں کو نا دیکھ کے چلنا ہے کہ کہاں پہ کیا چیز جو ہے وہ کس طرح سے فٹ ان آ رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. وفر رقابی اور غلاموں کی رہائی پر. اچھا اس وقت تو غلام ہوتے تھے اور آج کل کے دور میں جو ہے وہ غلام تو نہیں ہے. تو اس کا الٹرنیٹیو آج کل کے دور میں ہم یہ لے سکتے ہیں. سپوز کوئی شخص بہت قرض کے نیچے دبا ہوا ہو, بہت قرض ہے جس پہ, اس کا آپ قرض ادا کر دیں. اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹا کوئی اس پر کیس ہو گیا, اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے. اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی بہت بڑا تاوان دینا ہے, اس پہ کوئی تاوان لگا ہوا ہے, اس کو کسی نے اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا, کوئی ایسا حادثہ ہو گیا, تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ اس کی گردن چھڑانا. یعنی کسی کی گردن بچاؤ, کسی کی جان چھڑواؤ, اس کا بھی اتنا بڑا ثواب ہے. اس پر نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے جو شخص کسی مسلمان کی گردن چھڑاتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم کا فدیہ بن جاتا ہے. یعنی وہ اللہ پھر اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. جو کسی مسلمان کو یہاں پہ آزاد کروائے گا نا, اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرائے گا. یہ مشکات المصابی کی روایت ہے 3385. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے مشکات المصابی کی 3382 کہ جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے, غور سے سننا ہے, جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے اللہ اسے ایک ایک عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا. یعنی اس کے ہاتھ کے بدلے اس کے ہاتھ کو جہنم سے آزاد کرے گا, اس کے پاؤں کے بدلے اس کے پاؤں کو جہنم سے آزاد کرے گا. یعنی جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرے گا, آزاد کروائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. پھر اللہ کا تو یہی بدلہ ہے کہ جو تم کرو گے میں بھی تمہیں وہی دوں گا. تو یہاں پر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اگلے جہان میں ہمارے لیے آسانی ہو. دنیا میں بھی اللہ آسانی کرتا ہے پھر اس شخص کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں. نماز جو ہے وہ مومن کی پہچان ہے. نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو صحیح مسلم میں روایت ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو گویا وہ ایسا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے, اور شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. یعنی نماز جو ہے وہ بیس لائن ہے انسان کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان. جو اس بیس لائن سے نیچے چلا گیا وہ کفر و شرک میں ہے, اور جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بیس لائن سے اوپر ہے. اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے 6576 جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا انجام قیامت کے روز فرعون, قارون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ابی بن خلف مشرکین مکہ کا سردار تھا, اور باقیوں کو تو آپ سب پہچانتے ہوں گے. تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا. تو جو چاہتا ہے کہ اس کا انجام قیامت کے روز انبیاء, صلحاء, شہداء, نیک لوگوں کے ساتھ اس کا انجام ہو, ان کے ساتھ حشر ہو رہا ہو, تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھے. اور جو چاہتا ہے کہ اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو, فرعون, قارون اور حامان جیسی ہستیوں کے ساتھ, تو وہ بے شک نماز نہ پڑھے. بے شک اس کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ہمیں ادا کرنی ہے, اپنے مال کو بھی پاک کرنا ہے. اور زکوٰۃ سے یہاں مراد نفس کی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے. اپنے نفس کو بھی پاک کرنا ہے برائیوں سے, معصیتوں سے, نافرمانیوں سے, گندگیوں سے, ہر قسم کی.
مال کی زکوٰۃ سے ریلیٹڈ میں آپ کو روایت سناتی ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ 1403۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اور وہ سانپ اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں، اور اس سانپ کے جو ہے آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے بھی ہوں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو گنجے سانپ کا جو نام لیا گیا نا، وہ بتاتے ہیں کہ سانپ کے اوپر جو ہوتے ہیں نا وہ روئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، اور جب اس کے وہ بال جھڑتے ہیں نا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ انتہائی زہریلا ہو چکا ہے۔ تو حدیث میں الفاظ ہے نا گنجا، تو یعنی کہ اس کے اوپر بال نہیں ہوں گے تو اٹ مینس کہ وہ بہت زیادہ زہریلا ہوگا، اس کے اندر زہر بہت زیادہ ہوگا، اور وہ پھر انسان کو پکڑے گا جبڑوں سے اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال اور تیرا خزانہ، جسے تو سینت کے رکھتا تھا، جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا، جس سے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے 2290، جو بھی سونے چاندی کا مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے انہیں آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، یعنی سونے اور چاندی کو آگ کی تختی بنا دیا جائے گا، اس کا جو زیور جو ہے اس کے زیور کو آگ کی تختی بنا دیا جائے گا، اور پھر اس سے اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا، یعنی اس کا جو سونا اور چاندی ہوگا اس کو آگ کی تختی کی شکل دے دی جائے گی، اور پھر اس تختی سے اس شخص کا جو ہے وہ پہلو، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا، اور پھر ان تختیوں کو دوبارہ آگ میں ڈالا جائے گا اور دوبارہ اس شخص کی طرف لائی جائیں گی، اور دوبارہ اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا، اور یہ ہوتا رہے گا مسلسل اس دن جس کی مقدار جو ہے 50,000 سال کے، یعنی قیامت کے دن۔ اور پھر اس کے بعد فیصلہ اللہ کرے گا کہ آیا ان کو جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں بھیجنا ہے۔ تو 50,000 سال تک کا دن ہے قیامت کا، اور اس دن یہ معاملہ مسلسل ہوتا رہے گا، کنٹینیوسلی ہوتا رہے گا۔ ادھر 50 سیکنڈ ہم آگ نہیں برداشت کر سکتے، ادھر ہم 50,000 سال کے لیے آگ کی تختیاں کبھی منہ پہ لگائی جا رہی ہیں، کبھی پہلوؤں پہ، کبھی پشتوں پہ لگائی جا رہی ہیں۔ وہ انسان کیسے برداشت کرے گا، ذرا یہ امیجن کریں۔ اور وہ آگ، یہ آگ جو ہے نا اس آگ کا 17واں حصہ ہے، اس آگ کا 17واں حصہ ہے، تو وہ جو آگ اس سے اتنے گنا زیادہ ہے، وہ سخت ہے، اور 50,000 سال تک کی وہ سختی وہ انسان کیسے برداشت کرے گا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے 2292 کہ جو لوگ اپنے جانوروں کی جو ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے تعلق سے یہ روایت کہ اس شخص کو جس نے اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کو وسیع چٹیل میدان میں جو ہے وہ لٹا دیا جائے گا، ایک کھلا سا میدان ہوگا، اس میں اس کو لٹا دیا جائے گا، اور وہ جو اس کے جانور ہوں گے وہ اپنے کھروں سے اس کو روندیں گے اور اپنے سینگ اس کو ماریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر سے جو ہے نا وہ چل کے جا رہے ہوں گے اس کے جانور جو اس نے دنیا میں رکھے ہوں گے، اور جب پہلا چلے گا اور جب آخری کی باری آئے گی نا تو جو اس کا پہلا جانور ہوگا وہ دوبارہ اس پر چلایا جائے گا، اور یہ بھی مسلسل ہوتا رہے گا 50,000 سال تک کی مدت تک، جو قیامت کا دن ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص کا فیصلہ ہوگا آیا اس کے ساتھ اب کیا کرنا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے یا اس کو ابھی جہنمی میں رکھنا ہے۔ تو یہ 50,000 سال تک کا معاملہ ہے، یہ ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایک پھیرا لگے گا تو ہم بس ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، آگے کے آگے دیکھیں گے کیا کریں گے ہم اس ٹائم، کیسے ہوگا یہ سب۔ فما صبرهم علی النار، کہ آگ پہ صبر کیے ہوئے ہیں، ہم آگ پہ تو نہیں صبر کر سکتے نا، آگ ہمیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، اور وہ آگ اس کے اوپر ہمیں اس کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو خدا را ہمیں نماز پڑھنی ہے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اللہ سے، اللہ ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے والا بنائے، اللہ ہمارے مالوں کو پاک کرے، اللہ ہمارے نفسوں کو پاک کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا، اور اپنے عہد کو پورا کریں جب وہ عہد کریں، یعنی کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں۔ منافق کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے 34 نمبر پہ کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور چوتھی یہ ہے کہ جب بھی لڑائی پر اترے، لڑائی کرے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ تو جو لوگ اپنا وعدہ کیا ہوا کسی سے بھی، اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہو یا بندوں سے وعدہ کیا ہوا، اس کو پورا نہیں کرے تو وہی سمجھ جائیں کہ ہم نفاق کی ایک حالت پہ ہیں، اور جہاں نفاق ہے تو اس کا مطلب یہ تو کلیئر ہے نا وہاں ایمان نہیں ہے، تو ہمیں تو حالت نفاق میں نہیں رہنا نا۔ تو اپنے وعدوں کو ہمیں پورا کرنا ہے جو آیا ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں یا اللہ کے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا عہد الست ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی مانیں گے، تجھے ہی اپنا رب مانیں گے، اللہ ہی کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے جو ہے وہ ایک عہد کی شکل ہے، اور بندوں کے ساتھ بھی ہمیں اپنے عہد پورے کرنے ہیں۔ کسی کے ساتھ اگر ہم نے کوئی بات طے کی ہے تو اسے پورا کریں، یہ ایک مومن بندے کی پہچان ہے۔ مومن کی نشانی ہے کہ وہ عہد کی پاسداری کرتا ہے، وہ اپنے وعدے کا جو ہے وہ پکا ہوتا ہے، وعدے کا سچا ہوتا ہے، اپنے ٹرمز کا پکا ہوتا ہے، اس کے ایگریمنٹ اسٹرانگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو کہا کہ ہاں میں کروں گا اور اگلے دن غائب ہی ہو جائے۔ تو یہ جو ہے بے اعتباری اور یہ جو چیز ہے نا اس طرح کی، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ پھر نفاق کی علامت ہے انسان کے اندر۔
اور اس سے ہمیں بچنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. ہاں جی، اب بات آ رہی ہے سب سے اینڈ پہ، اب بات آئی ہے صبر کی. ساری جو ہے وہ بتا دی گئی ہیں اور پھر آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ صبر بھی کرنے والے ہوں. صبر کن چیزوں پر کریں؟ سختیوں پر، تکلیفوں پر، بیماریوں پر، پریشانیوں پر. اور آخر میں جو آیا نا وحین الباس، یعنی جنگ کے وقت سب سے زیادہ جو پیک میں انسان کے اوپر جو آزمائش ہوتی ہے وہ جنگ کی حالت میں ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں جو مصائب خمسہ گنوائے گئے ہیں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جہاد جو ہے نا، یعنی اللہ کی راہ میں جو ہم جسے کہتے ہیں نا جنگ کرنا، اس میں انسان پیک کے اوپر آزمایا جاتا ہے. اور یہ پانچوں مصیبتیں انسان اس ٹائم بیک وقت دیکھتا ہے. کس طرح؟ انسان کے اوپر خوف ہوتا ہے، انسان بھوک دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان مالوں کی کمی دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان کو اپنی جان جانے کا ڈر ہوتا ہے، انسان کو اپنے ثمرات، اپنی زندگی کے ثمرات، انسان نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے، ہاں میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہاں میں نے اپنا سارا اپنا جو وہ کریئر اس میں سارا پلاننگ کی ہوتی ہے کہ یہ میں نے سیٹ کرنا ہے، یہ میرا گول ہے. اس ٹائم انسان کو پتہ ہے کہ ابھی مجھے مارا گیا تو سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، میرا جو ساری پلاننگ ہے وہ گئی. تو انسان جو ہے وہ حالت جنگ میں سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے. اللہ جل شانہ کہہ رہا ہے کہ جو ایسے حالات میں صبر کرنے والے بھی ہوں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے جو حالت جنگ میں صبر کرے. اسی کے تعلق سے میں آپ کو جامع ترمذی کی روایت سناتی ہوں 1639. نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے ڈر سے تار ہوئی ہو، اور ایک وہ جس نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری ہو. اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے 1648 کہ راہ جہاد کی ایک صبح دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. ہاں جی، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. اسی دنیا سے جس کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے ہم ہر چیز جو ہے وہ سٹیک لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت کو سٹیک پہ لگائے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ راہ جہاد کی ایک صبح دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے. تو یہ بھی دیکھنے کی باتیں ہیں کہ صبر کرنا ہے، اور ایسے مشکل حالات میں، ہر تنگی، ہر پریشانی، مصیبت، غم میں، کوئی بیماری آ گئی ہے تو ان حالتوں میں جو ہے وہ صبر کرنا ہے. صبر جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسلام کا میک اپ ہے صبر. کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی فلاں جگہ ہم گئے تھے، برائڈ کا میک اپ بڑا خوبصورت تھا. اسلام کو جو خوبصورتی ملتی ہے وہ صبر سے ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ شہادت کی موت دے، کیونکہ جو شخص شہادت کی خواہش نہیں رکھتا وہ حالت نفاق میں ہے، وہ نفاق کی موت مرتا ہے. مشکات المصابی کی یہ روایت ہے 3813. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، یہی لوگ راست باز ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں. اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں جن میں یہ ساری خصوصیات ہوں گی نا جو بھی ہم نے ساری پڑھی ہیں، جتنی بھی ہم نے آیت بر میں آج ہم نے پڑھی ہیں، نیکی کی ساری ڈیفینیشن کہ یہ انسان کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. اللہ جل شانہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کرے گا نا وہ سچا ہے اور وہ راست باز ہے اور وہی متقی ہے اور وہی پرہیزگار ہے. اسی کا ایمان ہے، اسی کا اسلام ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سب بس باتیں ہیں. تو آج سے ہمیں اپنی زندگیوں کو آیت بر کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈھالنا ہے. ہر وقت اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں. جو سارا نیکی کا پورا پیکج ہے نا وہ اس آیت میں بتایا ہوا ہے. ذہن میں اپنے بنا لیں، اس آیت کو یاد کر لیں. ہاں یہ باتیں کہیں گے، یہ احکامات ہیں، یہ پوائنٹس ہیں، اس طرح سے مجھے خرچ کرنا ہے، یہ کام کرنے ہیں، ایسے ایسے چلنا ہے. آپ کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پورا جو ہے نا آپ کے دین کے اوپر جو ہے وہ آپ کے عمل آ جائے گا. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ آیت ہے اس لحاظ سے. اپنے لیکچر کو میں اینڈ کروں گی سلسلہ تو صحیح کی اس روایت کے ساتھ جس کا نمبر ہے 357. نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ ابن آدم میں 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں. ہر دن ہر ہڈی یا ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے. ہر اچھی بات صدقہ ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، پانی کا گھونٹ پلانا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے. دعا میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.